الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ ایجاد کر رکھا تھا، راعنا. تو راعنا عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں ہمارا لحاظ کیجیے، ہماری طرف توجہ دیجیے. لیکن یہودیوں کی زبان میں بیوقوف اور احمق کو کہتے ہیں، اور زبان کو دبا کر راعنا وہ اس طرح بولتے تھے، اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے چرواہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلام ہے. وہ اس لفظ کو بری نیت کے ساتھ کہتے تھے. تو جو بولے والے مسلمان تھے تو وہ عربی نحو سے ہمارا لحاظ کیجیے یہ معنی سمجھتے ہوئے راعنا کہنے لگے. تو یہ یہودی آپس میں ہنسنے لگے کہ دیکھو ہم تو کہتے ہی تھے اور اب جو ہے وہ لوگ بھی کہنے لگے. تو اللہ پاک نے منع فرما دیا، راعنا نہ کہا جائے. اس کے لیے دوسرا لفظ ہے انظرنا، کہ آپ ہماری طرف دیکھیے، غور کیجیے، لحاظ کیجیے اور بات کو دھیان سے سنو. دھیان سے سنو گے تو انظرنا کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور جو راعنا کہیں گے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اے ایمان والو، تم نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا، اور سنتے رہو، اور کافروں کو عذاب ہے دردناک. اگلی آیات کے اندر اب تک جو آیات تھی تو یہودیوں نے معاملات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے تعلق سے کیے ان کا بیان تھا. آگے یہودیوں نے جو معاملات مسلمان کے ساتھ کیے ہیں ان کا بیان ہے. تو مسلمانوں کو جو بھی بلائی پہنچتی تھی تو یہودی اس سے حسد کرتے تھے، جلتے تھے، اور یہ اسلام کی ترقی نہیں چاہتے تھے. ان کی خواہش یہ تھی کہ اسلام ترقی نہ کرے بلکہ اسلام جو ہے یعنی کمزور ہوتا چلا جائے. اور آج بھی یہی نیت ہے اور یہی ان کے ارادے ہیں. تو مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے بارے میں فتوحات کے دروازے کھلنے لگے تو یہودیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی. تو اللہ نے کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ اس کو خاص کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں یعنی یہود و نصارہ، اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات، بھلی بات. یہ لوگ نہیں چاہتے.
کہ اترے تم پر کوئی نیک بات بھلی بات رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا اپنی رحمت کے ساتھ اس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ احکام بدلتے رہے ہیں، شریعتیں بدلتی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت آئی، اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، تو یہ شریعتیں بدلتی رہی ہیں، اور یہ بدلنا اللہ کی حکمت کے اندر ہے۔ اللہ اپنی حکمت اور مصلحت سے شریعتوں کو بدلتے ہیں، اور اسی طریقے سے احکام بھی بدلتے رہے ہیں، آیتیں بھی بدلتی رہی ہے۔ قرآن پاک کے اندر کچھ احکام منسوخ ہوئے ہیں، آیتیں منسوخ ہوئی ہے، آیات کو باقی رکھ کر احکام کو منسوخ کیا ہے، اور احکام کو منسوخ رکھ کے آیات کو باقی رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے ہوا ہے، اور اللہ اس پر قادر مطلق ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے، حکمت سے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن کسی کو اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پہلے جو ہے قبلہ بیت المقدس کا تھا، بعد میں بیت المقدس کو بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنایا، تو یہودی لوگ جو ہے احکام بدلتے تھے تو اعتراض کرتے تھے کہ یہ سب جو ہے جو کر رہا ہے یہ نبی کر رہا ہے، اللہ نہیں کر سکتا، کہ یہ جو بدلتا رد و بدل اللہ تھوڑی کرے گا۔ لیکن یہ تو حکمت ہوتی تھی، مصلحت ہوتی تھی، کیونکہ حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ پہلے حالات کچھ تھے تو احکام کچھ تھے، بعد میں حالات بدلے تو احکام بھی بدل دیے گئے۔ تو لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ نبی کر رہا ہے۔ ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير۔ جو منسوخ کرتے ہیں، منسوخ کے معنی ہے مٹانا، بھلا دینا، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیجتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر۔ جو حکم پہلے تھا اس کو بدل کر دوسرا اس سے بہتر کوئی اور حکم لے آتے ہیں۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو اس چیز پر بھی وہ قادر ہے، رد و بدل کر سکتے ہیں۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ اگلی آیت کے اندر یہود کے بڑے بڑے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یوں کہا کہ ہم قرآن پر اس وقت ایمان لائیں گے کہ جب یا تو اللہ ہم سے کہہ دے، یا کوئی اللہ فرشتہ بھیج دے، وہ جو ہے تصدیق کر دے کہ یہ آخری نبی و آخر الزمان ہے، اور یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، تب تو موسیٰ علیہ السلام سے جیسے سوال ہوا ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ سوالات پہلے ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے، اور سیدھی سادی بات کو قبول کر لینا یہی کامیابی ہے، چوچرا کرنا ہے تو یہ تو گمراہی کا راستہ کھولتا ہے، اس سے اور بھٹک جاؤ۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔
کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے پہلے، اور جو کوئی کفر لے بدلے ایمان یعنی ایمان قبول نہ کرے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دے بسبب اپنی دلی حسد کے، بعد اس لیے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، سو تم درگزر کرو، خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہودی لوگ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ دوستی لگاتے تھے، بولے بھلے مسلمانوں کو بہکاتے تھے، اور واپس جو ہے کفر کی طرف لوٹنے کی محنت کرتے تھے، لالچ دیتے تھے، دوستیاں لگاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو ان کی شرارتوں اور حرکتوں سے متنبہ کیا ہے کہ تم ان کی شرارتوں سے متنبہ رہو، بچتے رہو، یہ تمہیں جو ہے فسلا نہ دے اور پھر جو واپس کفر کی طرف نہ لوٹا دے۔ تم جو اپنی نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ جائے اس وقت جو ہے تم کچھ نہ کہو اور کچھ اس کے بغیر جو ہے عمل نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔